جو لوگ پڑھتے ہیں بتائیے ان کا امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پڑھنے سے پہلے ایڈمیشن لینا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ تو جس نے کالج میں، مدرسے میں، دارالعلوم میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اب اس کا امتحان ہوگا، اور جس نے ایڈمیشن نہیں لیا اس کا کوئی امتحان نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ پھر امتحان ہوتا کیوں ہے؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے۔ استاذ تو سب کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کتنا قابل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو روزانہ پڑھا رہا ہے اسے تو معلوم ہے یہ نا کہ کون سا طالب علم کس صلاحیت کا ہے۔ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کون طالب علم کتنا قابل ہے، مگر پھر بھی سہ ماہی، شش ماہی، سالانہ امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی کالج، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ، اکیڈمی کا ایگزام کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون بچہ محنتی ہے، کون بچہ محنتی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ داخلہ جس کا ہوتا ہے امتحان اسی کا ہوتا ہے، اور پھر امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون محنت کر رہا ہے اور کون محنت نہیں کر رہا ہے، پڑھنے میں کون اچھا ہے، کون اچھا نہیں ہے۔ تو جس نے ہمت کر کے داخلہ لے لیا اس نے گویا اپنے آپ کو امتحان کے لیے بھی تیار کر لیا، اور اگر ایڈمیشن نہیں لیا تو کچھ بھی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک بات اور ہے کہ جس نے داخلہ نہیں لیا، ایڈمیشن جس نے اپنا نہیں لیا، اس کے لیے کالج کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ کے گھر کے بغل میں ایک کالج ہے، مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، اور آپ نے اس میں ایڈمیشن نہیں لیا، آپ کا بچہ وہاں داخلہ نہیں لیا، تو اس مدرسے کے، اس کالج کے پرنسپل کو آپ کے طالب علم، آپ کے بچے سے کیا غرض ہے؟ وہ گھومے ٹہلے، دوپہر میں سوئے، شام میں سوئے، دوپہر میں ناچے، شام کو ناچے، اس پرنسپل کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بولے گا، اس لیے کہ آپ کے بچے نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا ہے۔ اور جو ایڈمیشن لے لیتا ہے پھر پرنسپل کی نظر اس پر ہوتی ہے، اور پھر وہ طالب علم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ مدرسے کے اور اس کالج کے قانون کے مطابق چلتا ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر وہ سزا پائے گا۔ تو دیکھیے، جس نے ایڈمیشن لے لیا اب اس کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے پرنسپل اور مینیجر کی مرضی کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اور پھر ایک دن اس کا امتحان ہونا ہی ہونا ہے۔ امتحان سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ بس اگر آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تو دو چند منٹ اور سمجھ لیجئے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے نبی کے وفاداروں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا لیا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر رسول پاک کی غلامی کے رجسٹر میں اپنا اندراج کر لیا، تو اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا۔ مکتب عشق کا انداز نرالا پایا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا۔ چونکہ ہمیں اور آپ کو سبق یاد ہے۔ کون سا سبق؟ روحوں کی دنیا میں جب اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے روحوں سے خود سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں کی دنیا میں سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو روحوں کی دنیا میں ہم نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے، روحوں کی دنیا میں ہم نے اسے وحدہ لا شریک مان لیا ہے، روحوں کی دنیا میں ہم نے اسے معبود برحق مان لیا ہے، روحوں کی دنیا میں اس کو ہم نے اپنا پالنہار مان لیا ہے،
روحوں کی دنیا میں ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے، علم بھی وہی دیتا ہے، طاقت بھی وہی دیتا ہے، حسن بھی وہی دیتا ہے، جمال بھی وہی دیتا ہے، عزت و دولت و ثروت سب وہی دیتا ہے۔ روحوں کی دنیا میں ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب اگر روحوں کی دنیا میں ہم نے اس کی ربوبیت کا اعلان و اقرار کر لیا اور جب دنیا میں آئے تو نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ سبق جو روحوں کی دنیا میں پڑھا گیا تھا، آنے کے بعد جس نے اس سبق کو یاد رکھا وہ صاحب ایمان کہلایا، اور جس نے اس سبق کو بھلا دیا وہ کیا ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم نے وہ سبق بھلایا نہیں ہے بلکہ وہ سبق ہمیں یاد ہے، اور جس کو سبق یاد ہے ظاہر سی بات ہے اس کا مزید امتحان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ طلبہ سے پوچھئے، استاد سے پوچھئے، اگر استاذ نے کسی طالب علم سے کہا بیٹا چلو ذرا یہ لکھنے پڑھنے کا کام کرو، اگر اس طالب علم نے کام صحیح کر دیا تو پھر دوبارہ کام اسی کو دیا جائے گا، اور اگر اس نے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، دوسرے سے استاذ کام لے گا۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ خدا نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے اس دنیا میں کسی اور کو منتخب نہیں کیا، مصطفیٰ کے ان غلاموں کو منتخب کیا ہے۔ یہ وہ منصب ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اگر وہ سبق یاد ہے تو امتحان کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قرآن ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارا امتحان لوں گا، اور امتحان مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر رجسٹر میں نام درج ہو گیا، ایڈمیشن ہو گیا تو ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا، اور امتحان کئی نوعیت کا ہے، کئی طرح کا پیپر بنتا ہے، کئی طرح سے ایگزام لیا جاتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اس لیے امتحان سے پڑھنے والے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے اور محنت سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تیاری کیا کرنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، حضور تاج الفقہا۔ ہمیں نہ یہاں فکر ہونی چاہیے نہ وہاں فکر ہونی چاہیے۔ ابھی شعر کتنا اچھا آپ نے سنا، ڈھونڈا ہی کریں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ گنبد خضرا کے مکین کے دامن میں جو چھپ جاتا ہے وہ ظالموں کی چیرہ دستی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا اسے کچھ بھی کہے مگر رب کی بارگاہ میں وہ بڑا محبوب ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن مجتبی، امام حسین، سیدنا امام اعظم، سیدنا غوث اعظم، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا مجدد الفسانی، نہ جانے کتنی شخصیات ہیں جن کا سخت امتحان ہوا، لیکن جب انہیں امتحان میں کامیابی مل گئی تو آپ ذرا دیکھیے کہ آج دنیا میں ان کا جلوہ کس طرح سے ہے۔ ظلم کرنے والے ختم، مگر ان شخصیتوں کی عظمت کا پرچم کل بھی لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے صبح قیامت۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ گنبد خضرا کے مکی وہ ہیں کہ رہتے ہیں مدینے میں مگر نظر تو اس کی ہر شخص پر ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ اگرچہ گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہیں لیکن واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آئیے ایک آہ کرنے والے کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ غالباً حضرت سیدنا
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔